اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے چین، نور مجسم، سرور عالم، جانے جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام کیا کرتے، ساری رات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی اربع نعمتیں آپ پر ہیں، لیکن آپ اس قدر مشقت برداشت کیوں کرتے ہیں، اس قدر مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ سنیے تو صحیح پیارے آقا کا جواب کیا ہے۔ پیارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ میں اپنے رب کا شکر نہ کروں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے؟ اے لوگوں، جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو، جس آقا پر جان نچھاور کرتے ہو، جس آقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، ان کی زندگی تو دیکھ لو کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی نعمتوں میں کس قدر شکر ادا کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے تھے۔ ہمارا شکر کیا ہے؟ ہماری عبادت کیا ہے؟ ہمارا شکر یہ ہے، شکر مولا، بس اتنا شکر ہے۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس کھڑے ہوئے، رکوع سجدہ کیا، سلام پھیرا اور گئے، یہ ہماری عبادت اور یہ ہمارا شکر، یہ دعا، بس اتنا وقت۔ اور باقی وقت کہاں ہے؟ پھر وہی جوا ہے، پھر وہی شراب ہے، پھر وہی برے کام ہے، پھر وہی جھوٹ ہے، پھر وہی تکبر، پھر وہی حسد۔ یہی زندگی ہماری رہ گئی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے اب دھنی تلوار سے۔ اب تلوار چلانے کے وقت اس کی ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے اسلام کے لیے لڑنے کے لیے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاکی کھیل رہا ہے۔ آج قرآن پاک پڑھنے کا، قرآن پاک سننے کا وقت ہے، تو گانے یاد کرنے میں اور گانے سننے میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ عمل والوں کی زندگی دیکھو، ان کی زبان سے نکلتا ہے تو صرف نکلتا ہے اللہ، جو یاد کرتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں اے اللہ، جو یاد کرتے ہیں تو اپنے رب پر جان قربان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت مل گئی، اور عورت کیا کہتی ہے، اے موسیٰ، آپ رب سے کلام کے لیے جا رہے ہو، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ رب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال پیش کرنا کہ پروردگار عالم سے یہ میری عرضی پیش کرنا کہ مولا تعالیٰ، کیا اس عورت کو بھی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس اولاد کو کوئی اولاد نہیں ہے، اسے بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پیارے سامعین کرام، جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، رب سے ملاقات کی اور عرض کی، پروردگار تیری فلاں جو بندی ہے نا، فلاں جو بندی ہے، غور کرنا ذرا سا، فلاں بندی یہ کہتی ہے مولا مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ رب کی طرف سے آواز ہے، موسیٰ اس عورت سے کہہ دینا کہ تیرے نصیب میں اولاد ہی نہیں، تیرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو وہ عورت انتظار کر رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا فرمان اس عورت کو سنایا اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ عورت وہاں سے اٹھ گئی، چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ بہت وقت گزرا، وہ عورت اپنی گود میں ایک چاند سا بیٹا لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئی۔ اے موسیٰ، آپ نے اس دن کہا تھا کہ تجھے اولاد نہیں ہوگی، رب نے فرمایا ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب میں، رب فرما رہا تھا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ماں کے پیٹوں کے اندر جس صورت کو وہ چاہتا ہے اسی صورت پر بندے کو پیدا فرماتا ہے۔ واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، پروردگار ہے تیری شان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تعجب میں پڑے، رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، پروردگار عالم، اس عورت کے لیے تو نے فرمایا تھا کہ اسے اولاد نہیں ہوگی،
اسے اولاد ہے، اس کی گود میں ایک ننھا بچہ میں نے کھیلتا ہوا دیکھا ہے. تو نے فرمایا تھا کہ اسے اولاد نہیں ہوگی. مولا کیا راز ہے؟ میں راز جاننا چاہتا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جاؤ، موسیٰ جاؤ اور انسان کا گوشت لے کر کے آ جاؤ. کس کا؟ انسان کا گوشت لے کر کے آ جاؤ. مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تشت لیا اور انسان کا گوشت لے کر چھری لے کر نکل گئے. کہ انسان جسے کہتے رب نے انسان کا گوشت مانگا ہے. گائے کا ہوتا، بھینس کا ہوتا، بکرے کا ہوتا، مرغی کا ہوتا، کسی جانور کا ہوتا، کسی پرندے کا ہوتا تو ہر کوئی دے دیتا. لیکن مانگا کس کا؟ انسان کا گوشت مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں میں کہا گوشت مانگا ہے رب نے انسان کا، گوشت مانگا ہے رب نے انسان کا. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. کہتے ہیں جب سب انکار کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لے جانا ہوا تو کہتے ہیں کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ حجت کے لیے پوچھ ہی لیتا ہوں میں یہ کیا کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں اس کے پاس پہنچے تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ. یہ آواز آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بندے، میں موسیٰ ہوں، رب کا پیغمبر ہوں. رب تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے، میں نے سب میں چکر لگا لیے، کوئی انسان کا گوشت دینے تیار نہیں ہے. اس نے کہا رب نے گوشت مانگا ہے، بازو آگے کر دیے، موسیٰ کاٹ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دل میں یہ سوچا بھی جہاں دینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، اب ایسا دینے والا آیا کہ ہاتھ آگے بڑھا دیا، لوگ کاٹ لو جہاں سے چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خود کاٹ لے. اس شخص نے اپنی بازو کا گوشت کاٹ کر دے دیا. موسیٰ علیہ السلام جب لے کر چلنے لگے تو اس نے پھر پکارا، اللہ کے نبی اب گوشت لے کر کے تو جا رہے ہیں، نہ جانے میرے رب نے کون سی جگہ کو گوشت مانگا ہوگا. ہو سکتا ہے سیدھی ہاتھ کا مانگا ہو، اس کا بھی لے لیجئے. ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے میری گردن کا گوشت مانگا ہو، اس کا بھی لے لیجئے. ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے میرے پیٹ کا گوشت مانگا ہو، اسے بھی لے لیجئے. ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے سینے کا مانگا ہو، اسے. اس نے بہرحال سب چیزیں گنتی کروا دی، ہر جگہ کا گوشت کے لیے کہا یہ بھی لے لیجئے. تو گویا کہ اس نے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر دینے کے لیے تیار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام دل میں خیال کرتے جہاں کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا اور جو ملا ہے تو وہ تو پورے جسم کے اوپر سے اتار کر دینے کو تیار ہے رب کے نام پر. جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جب موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر کے پہنچتے ہیں، انسان کا گوشت رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، پروردگار عالم تیرا ایک بندہ ملا تھا، کسی نے نہ دیا، لیکن اس نے اپنے جسم کے ہر عضو کا گوشت کاٹ کر کے تیری بارگاہ میں پیش کیا. سنیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس عورت کے بچے کو دیکھ کر اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ اے عورت تجھے اولاد نہیں ہے. وہ عورت جب تجھ سے اس بات کو سن کر چلی تو اے موسیٰ وہ سیدھے اس شخص کے پاس پہنچ اور یہاں جا کر اس نے عرض کی کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ مولا تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے. تو کہتے ہیں میرے اس بندے نے جس نے آج اپنے جسم کے ہر عضو کا گوشت کاٹ کر دے دیا ہے، اس نے میرے بارگاہ میں دعا کی پروردگارہ اس بندی ہے تیری، اس اپنی بندی کو اولاد نرینہ عطا فرما، اس کو بیٹا دے دے. پیارے سامعین کرام رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا موسیٰ جب میرا ایسا بندہ مجھ سے دعا مانگے، تو موسیٰ میں کیسے اس کی دعا کو ٹال سکتا ہوں؟ وہ تو رحیم ہے. اے لوگو آواز آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں. رب کی رحمت آج بھی آواز کرتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، تو مانگنے والا تو ہو، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں.